السلام علیکم حضور. میرا نام کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ شکر. جوڑ ووڑ درست ہو گئے سب؟ بس الحمدللہ بہت بہتر ہے جی. ماشاء اللہ. حضور نصیر احمد میرا نام ہے، فرینکفرٹ سے جامعہ متعلق. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کئی جگہوں پہ فرمایا ہے، اور اسی ضمن میں کئی آیات ہیں کہ جیسے سورۃ اعراف ہے، سورۃ ہود ہے، سورۃ بنی اسرائیل وغیرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے 6 وقتوں میں زمین آسمان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد 6 یوم میں 6 مراحل میں، اور اس کے بعد وہ عرش پہ قائم ہو گیا. اسی طرح سورۃ ہود کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا 6 یوم میں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پہ قائم ہو گیا، اور اس کا عرش پانی پہ ہے. میرا میں نے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے کیا مراد ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا عرش پانی پر ہے، اس کی مجھے سمجھ نہیں ذرا. پانی سے مراد 2 چیزیں ہیں، ایک ہے الہام اور دوسرا ہے پانی برسنا زندگی کے لیے ضروری ہے. جیسا کہ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، ہم نے پانی ہی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عرش، تو عرش سے مراد ہے بنا. وہ کون سی چیز ہے جو سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا عرش پانی پر تھا. مراد ہے کہ 2 ہی طریق ہیں مخلوق کو زندگی بخشنے کے. ایک مادی پانی جو ساری کائنات میں زندگی کے لیے ضروری ہے، اور ایک روحانی پانی جو ترقی یافتہ صورت میں انسان کی روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے. تو خدا کا عرش وہاں بھی پانی پر ہوا، یعنی مادی دنیا میں، اور روحانی دنیا میں بھی پانی پر ہوا. سمجھ گئے؟